سیم ٹو ہم، اور دنیا اسے لگتی تھی فل آف ڈسٹیسٹفل بد ذائقہ انوویشنز، نئی نئی چیزوں سے بری ہوئی. انوویشنز بدعت کو بھی کہتے ہیں، اختراع کو بھی کہتے ہیں، یعنی کوئی چیز جو پہلے سے موجود نہ ہو، نئی چیز. تو اب یہ انوویشن سے مراد یہ ہے کہ عورتوں کے اس دور میں جب 1890s کا دور تھا تو ان کی نئی نئی جو روایات تھیں، فیشن سے ان کا سوشل ایکٹیویٹیز میں ملوث ہونا اسے ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا. دیر واز اے فیلو نیمڈ برنارڈ شاہ، ایک ایسا شخص تھا جس کا نام برنارڈ شاہ تھا. برنارڈ شاہ ایک بہت بڑا رائٹر ہے، ڈراماٹسٹ ہے. سیم ٹو ہم فل آف دیر واز اے فیلو نیمڈ برنارڈ شاہ، ایک شخص جس کا نام برنارڈ شاہ تھا. ہو ہیڈ دا اسٹرینجسٹ، جس کے بڑے عجیب و غریب اینڈ موسٹ ریپریہنسیبل اور بہت ہی قابل مذمت اپینینز، رائے تھیں. دیر واز ابسن، ابسن ایک اور ڈراماٹسٹ ہے. دیر واز ابسن، اور ایک شخص ابسن تھا. ٹو بھی ود ہز ڈسٹربنگ پلیز، جس کے ڈراماز، پلے ڈراما، جس کے ڈراماز بہت ہی زیادہ پریشان کن تھے. اینڈ دیر واز دس نیو کریز، اور یہ ایک نیا جنون تھا فار بائیسیکلنگ، بائیسائیکل چلانے کا، سائیکل چلانے کا. وچ واز بینگ ٹیکن اپ بائی ویمن، اس کو عورتیں اختیار کرتی جا رہی تھیں ایکولی ود مین، مردوں کے ساتھ ساتھ. ان لائنز میں رائٹر نے ہمیں مسٹر چپس کی عورتوں کے بارے میں رائے کے بارے میں معلومات دی ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ مسٹر چپس خود کہا کرتا تھا کہ اسے عورتوں سے، خاص طور پر یہ 1890 کی دہائی کی جو عورتیں ہیں جسے وہ بھیانک قسم کی مخلوق کہتا ہے، ان کی بالکل پرواہ نہیں ہے. اور خاص طور پر جس وقت کوئی کسی گروپ میں بیٹھے ہوئے کوئی عورتوں کے بارے میں گفتگو ہوتی تھی تو وہ وحشت زدہ ہو جاتا تھا اور اس پر ایک خوف زداری ہو جاتا تھا عورتوں کی ان حرکات و سکنات کو سن کر یا ان کا ذکر سنتے ہوئے. مسٹر چپس چونکہ ایک محدود سا انسان تھا، سوچ بھی محدود تھی، جگہ بھی محدود تھی، بروک فیلڈ میں رہا کرتا تھا، وہی اس کی دنیا تھی، لہٰذا وہ باقی دنیا کو بھی بروک فیلڈ کی نظر سے ہی دیکھا کرتا تھا. اور دو رائٹرز جو اس دور کے رائٹرز تھے جنہوں نے ماڈرنزم پہ لکھا، جنہوں نے ان جدید عورتوں کے مسائل کو بیان کیا، ان میں جارج برنارڈ شاہ اور ابسن، ان دونوں رائٹرز کو تو وہ بالکل بھی پسند نہیں کرتا تھا کیونکہ یہ عورتوں کی وکالت کرتے تھے. پھر اس دور کی جو جدید عورتیں تھیں جو 1890s میں تھیں تو وہ تو سائیکل بھی چلاتی تھی جو کہ صرف مردوں کا حق اس وقت سمجھا جاتا تھا. چپس ڈڈ ناٹ ہولڈ ود آل دس ماڈرن نیونیس، ہولڈ ود برداشت کرنا، چپس بالکل برداشت نہیں کرتا تھا آل دس ماڈرن نیونیس، اس جدت کو، اینڈ فریڈم، آزادی کو، یعنی وہ اس کو کسی صورت اس کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. ہولڈ ود سپورٹ کرنا بھی ہوتا ہے. ہی ہیڈ اے ویگ نوشن، نوشن خیال، تصور، ویگ غیر واضح، اس کا ایک غیر واضح سا تصور تھا. if he ever formulated، فارمولیوٹ بنانا، اگر کبھی وہ بناتا بھی تھا کوئی خیال ایٹس کے بارے میں، that nice women were weak، تو وہ یہ خیال تھا nice women، جو اچھی عورتیں ہیں were weak، کمزور ہوتی ہیں، timid، ڈرپوک ہوتی ہیں، and delicate، اور نازک ہوتی ہیں، and that nice men treated them، اور جو اچھے لوگ ہوتے ہیں treat them، ان کے ساتھ سلوک کرتے ہیں with a polite، بڑے ہی مہذب انداز میں، but rather distant، لیکن دور سے، chivalry، احترام سے، دور سے ان کا احترام کرتے ہیں. chivalry، شرافت، احترام، ادب، بہادری، تو یہ شرافت سے ان کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں. اب ان لائنز میں چپس کے جو عورتوں کے بارے میں خیالات ہیں ان پر مزید روشنی ڈالی گئی ہے کہ چپس عورتوں کے بارے میں پازیٹیو نہیں تھا، وہ عورتوں کی اس جدت کی کسی صورت میں بھی حمایت نہیں کرتا تھا، اور خاص طور پر اگر عورتوں کے بارے میں کوئی رائے قائم کرتا بھی تو وہ اس انداز میں ہوتی تھی کہ عورتوں کو وہ اچھی، مہذب مگر ڈرپوک قسم کی مخلوق سمجھتا تھا، جن کے ساتھ جو اچھے لوگ ہیں، اچھے مرد ہیں، وہ اچھا سلوک کرتے ہیں مگر ایک فاصلے پر،
ان کے ساتھ شرافت کے ساتھ بات کرتے ہیں مگر ان سے دوری پر رہتے ہوئے اور ان کے قریب اچھے لوگ نہیں جاتے. یہ اس کی ایک عام رائے تھی عورتوں کے بارے میں. He had not therefore expected, اس لیے اسے توقع نہیں تھی to find a woman, کہ اسے ایک ایسی عورت مل جائے گی on گریٹ گیبل کی پہاڑی پر, but having encountered, لیکن اس کا آمنا سامنا ہوا. انکاؤنٹر مقابلہ ہونا, آمنا سامنا ہونا. جس وقت اس کا آمنا سامنا ہوا ون ایک ایسی عورت سے who seemed to need masculine help, who seemed جو دکھائی دے رہی تھی to need کہ اسے ضرورت ہے masculine help, ایک مرد کی مدد کی ضرورت ہے. It was even more terrifying, تو بہت ہی زیادہ خوفناک بات یہ ہو گئی that she to turn the tables, کہ اس نے صورتحال کو بدل دیا. یہ ایڈیم ہوتا ہے to turn the tables, کہ صورتحال کو الٹ کر دینا. یعنی مدد کی ضرورت اس سے تھی عورت کو, اور عورت مدد کرنے کے لیے پہنچی, لہٰذا tables were turned in this situation. For she did, کیونکہ اس نے ایسا ہی کیا. she and her friend had to, اسے اور اس کی فرینڈ کو ایسا کرنا پڑا, had to کرنا پڑا. he could scarcely walk, scarcely بمشکل, وہ بمشکل چل سکتا تھا. and it was a hard job, اور یہ ایک کٹھن کام تھا. getting him down the steep ڈھلوان دار اس پہاڑی سے اسے نیچے لانا, ٹریک رستے سے, ٹو ویسٹ ڈیل کے فارم ہاؤس پر لے جانے کے لیے بہت ہی زیادہ مشکل کام تھا. ان لائنز میں مسٹر چپس کے ان ویوز کے سامنے کہ جب وہ عورتوں کے بارے میں اتنے نچلے درجے کے ویوز رکھتا ہے, تو اچانک یہ جو اس کے اندر تبدیلی آئی ہے کہ وہ پہاڑی پر کھڑا ہے اور اس نے عورت کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا ہے, مگر یہاں پر پھر صورتحال الٹ ہو گئی ہے کہ بجائے اس عورت کی مدد کرنے کے مسٹر چپس کو خود اس کی مدد کی ضرورت پڑ گئی. لہٰذا وہ لڑکی فوراً اس کی طرف دوڑی, اس کی دوست بھی وہاں اس کے پاس پہنچی, انہوں نے مسٹر چپس کو سہارا دیا, اٹھایا, اور چونکہ وہ چل نہیں سکتا تھا, پاؤں میں بوجھ آ چکی تھی, لہٰذا بھی ایک مشکل کام تھا کہ اس ڈھلوان در پہاڑی سے مسٹر چپس کو اپنے ساتھ لے کر وہاں ویسڈل فارم ہاؤس میں لے کر جانا. تو اس لڑکی نے اپنی دوست کی مدد سے یہ کام بھی انجام دیا. Her name was Catherine Bridges, اس لڑکی کا نام کیتھرین بریجز تھا. She was 25, وہ 25 سال کی تھی. Young enough to be, اتنی چھوٹی عمر کی, to be Chips's daughter, کہ وہ چپس کی بیٹی لگتی تھی. یعنی اس کی عمر 48 ایئرس تھی چپس کی, اور کیتھرین کی 25 ایئرس, تو یہ اس کی بیٹی کی عمر کی تھی. مسٹر چپس کی چونکہ شادی نہیں ہوئی تھی, اس کی بیٹی نہیں تھی, لہٰذا یہاں پر صرف تشبیہ دی جا رہی ہے کہ وہ اس سے آدھی عمر کی تھی تقریباً. She had blue flashing eyes, اس کی نیلی چمکدار آنکھیں تھیں. and freckled cheeks رخسار, freckled چھائیوں والے, یعنی اس کے رخسار پر چھائیاں تھیں. and smooth, اور بڑے ملائم. straw colored, تھوڑے تھوڑے زرد براؤن رنگ کے ہیئر بال تھے. she too was staying at a farm, وہ بھی ایک فارم ہاؤس پر ٹھہری ہوئی تھی. on holiday, چھٹی پر. with a girl friend, اپنی ایک دوست کے ساتھ. and as she considered herself responsible, چونکہ اس نے سمجھا کہ وہ ذمہ دار ہے for Chips's accident, چپس کے حادثے کی وہ خود ذمہ دار ہے, اس نے یہ سمجھا. she used to bicycle along the side, اور وہ ایک طرف سائڈ آف دا لیک, جھیل کے ایک طرف وہ سائیکل چلاتی ہوئی آیا کرتی تھی. used to bicycle, سائیکل چلاتے ہوئے آیا کرتی تھی. in which the quiet, اس جھیل کے کنارے جہاں پر quiet, خاموش, middle aged, ادھیڑ عمر کا, serious looking, بڑا سنجیدہ طبع, مین, انسان, lay resting, آرام کر رہا ہوتا تھا. ان لائنز میں رائٹر نے ہمیں اس لڑکی کا تعارف کروایا ہے. اس کا نام کیتھرین بریجز ہے, ایج اس کی 25 ایئرز ہے, اور وہ اتنی چھوٹی لگ رہی ہے کہ شاید وہ مسٹر چپس کی بیٹی ہو. لہٰذا یہ لڑکی جو نا یہ بڑی بہادر نکلی ہے, اور اس کو ویسڈل فارم ہاؤس پر پہنچانے کے بعد یہ اس جھیل کنارے سائیکل چلاتے ہوئے مسٹر چپس کے پاس اس کی تیمارداری کرنے کے لیے آیا کرتی تھی. That was how she thought of him at first,
اور یہ شروع میں اس کے بارے میں مسٹر چپس کے بارے میں ایسے سوچا کرتی تھی. ایسے سوچنے سے مراد کیا ہے کہ وہ ایک خاموش طبع, بہت ہی سنجیدہ طبع اور ادھیڑ عمر شخص ہے. اینڈ ہی, اور وہ یعنی مسٹر چپس, بیکاز شی روڈ اے بائسیکل, وہ سائیکل چلاتے ہوئے آتی تھی, واز ان افریڈ, اور بڑی بے باک قسم کی تھی, ٹو وزٹ اے مین الون, کہ ایک آدمی کو اکیلے ملنے کے لیے آتی ہے, ان اے فارم ہاؤس, جو ایک فارم ہاؤس میں ٹھہرا ہوا ہے, سٹنگ روم, اس کے سٹنگ روم میں, یعنی اس کو گیسٹ ہاؤس کہہ لیجئے, اس کے بیٹھک کہہ لیجئے, تو وہاں پر وہ آیا کرتی تھی. ونڈرڈ, اور یہ شخص سوچا کرتا تھا ویگلی, غیر واضح انداز میں, واٹ دا ورلڈ واز کمنگ ٹو, دنیا جا کس طرف رہی ہے. یہاں اس فقرے میں رائٹر نے ہمیں دونوں کے خیالات بتائے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں. جو کیتھرین ہے وہ شروع میں یہ سمجھتی تھی یہ بڑا خاموش, سنجیدہ طبع اور بڑھاپے کی طرف بڑھتا ہوا شخص ہے, جبکہ جو مسٹر چپس ہے وہ اس کے بارے میں سمجھا کرتا تھا کہ یہ کیسی عجیب لڑکی ہے جو اکیلے سائیکل پر ایک شخص کو فارم ہاؤس میں ملنے کے لیے آتی ہے. اور پھر اس کی اس بے باکی پر مسٹر چپس اپنے دل میں خیال کیا کرتا تھا کہ یہ دنیا کس طرف جا رہی ہے, یہ ماڈرنزم کیا گل کھلائے گا. نیکسٹ, ہز اسپرین پٹ ہم ایٹ ہر مرسی. ہز اسپرین, مسٹر چپس کی وہ پاؤں کی موچ نے, پٹ ہم ایٹ ہر مرسی, اسے اس لڑکی کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا. اینڈ اٹ واز سون ریویلڈ, اور جلد ہی اسے پتہ چلا, ریویل آشکارا ہونا, پتہ چلنا اور نازل ہونا, اسے جلد ہی پتہ چلا, ہاؤ مچ ہی مائٹ نیڈ دیٹ مرسی, کہ اسے اس لڑکی کے مرسی کی, رحم کی, مہربانی کی کتنی ضرورت ہے, جلد ہی اسے محسوس ہو گیا. شی واز اے گورنس, وہ ایک ہوم ٹیوٹر تھی, آؤٹ آف جاب, لیکن آج کل اس کے پاس کوئی جاب نہیں تھی. ود اے لٹل منی سیوڈ اپ, تھوڑی سی اس نے رقم بچا کر رکھی ہوئی تھی. شی ریڈ اینڈ ایڈمائرڈ ایپسن, وہ پڑھا کرتی تھی اور تعریف کیا کرتی تھی ایپسن کی. شی بلیوڈ دیٹ ویمن ought ٹو بی ایڈمیٹڈ, اس کا خیال یہ تھا کہ عورتوں کو داخلہ ملنا چاہیے, ought چاہیے, ought ٹو بی ایڈمیٹڈ, داخلہ ملنا چاہیے. ٹو دا یونیورسٹیز, یونیورسٹیز میں. شی ایون تھاٹ, وہ یہ بھی سوچا کرتی تھی, دے ought ٹو ہیو اے ووٹ, کہ انہیں ووٹ کا حق ملنا چاہیے. ان لائنز میں ہمیں دو باتوں کا پتہ چلتا ہے. ایک یہ ہے کہ یہ 20ویں صدی کے آغاز میں اور 19ویں صدی کے اینڈ پر انگلینڈ میں عورتوں کا مقام کیا تھا, یہ چینج آ رہی تھی. اور وہ اس وقت جس دور کا مسٹر چپس ہے, آپ اس کو 19ویں صدی کا وسط کہہ لیجئے, اس دور میں عورتوں کا سائیکل چلانا یہ معیوب تھا. عورتوں کو یونیورسٹی میں داخلہ نہیں دیا جاتا تھا, جیسا کہ اس کی یہ خواہش تھی کہ ایسا ہونا چاہیے, کیتھرین کی خواہش تھی ایسا ہونا چاہیے. عورتوں کو ووٹ کا حق حاصل نہیں تھا, اور جو سوشل ایکٹیویٹیز ہیں وہ بھی مردوں تک محدود تھی. دوسری بات یہ ہے کہ مسٹر چپس چونکہ عورتوں کے خلاف تھا, عورتوں سے نفرت کرتا تھا, مگر اب کیتھرین کا اس کے پاس آنا اس کی مجبوری بن چکی تھی, اس لیے کہ اس کے پاؤں میں موچ آنے کی وجہ سے وہ اپنے سارے کام خود سر انجام نہیں دیکھ سکتا تھا. یہ خود آتی تھی اس کے پاس, اور پھر چونکہ یہ ایک ماڈرن وومن ہے, یہ اپنی ماڈرنٹی کا اظہار کرتی ہے, اور اس کے سامنے ایپسن کے ڈراماز کو وہ ان کی تعریف کرتی ہے. یعنی پڑھا تو کرتی تھی, لیکن یہاں چپس کے سامنے بھی وہ ان کی تعریف کرتی ہے. اور ایپسن وہ رائٹر تھا جس کو چپس ہرگز پسند نہیں کرتا تھا.